آج نوبت جہاں تک پہنچ گئی ہے جھنڈے لگا کر ہم بتا رہے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں. کیا نوبت اس بات تک پہنچ گئی کہ جلوس نکال کر بتائیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں؟ کیا نوبت اس بات تک پہنچ گئی کہ جلسے کہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ایک وقت ہندوستان میں وہ تھا جب کوئی مسلمان نہیں تھا. یا مسلمان کیسے آ گئے، کیسے بس گئے؟ جو لوگ کہتے ہیں تاریخ پڑھیے، اسلام شمشیر اور تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اسلام اخلاق و کردار سے پھیلا ہے. آج ہم اتنی بڑی تعداد میں 1/5 یا 1/7 حصہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پا رہے کہ ہم مسلمان ہیں. بڑے درد کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہی ہے کہ بڑے پارلیمنٹ میں یہ بات کہی جا رہی ہے ہمارے بارے میں جو نہیں کہنا چاہیے. یہ کہہ لو، یہ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک تعالیٰ جب ہمارے اخلاق بگڑ جاتے ہیں تو غیروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے. ہم دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں اور اپنے آپ کو فراموش کر جاتے ہیں. میں چاہتا تو بلندی پہ جا بھی سکتا تھا، میں چاہتا تو بلندی پہ جا بھی سکتا تھا، تمام شہر کی نیندیں اڑا بھی سکتا تھا. میں چاہتا تو بلندی پہ جا بھی سکتا تھا، تمام شہر کی نیندیں اڑا بھی سکتا تھا. اگر ضمیر نہ ہوتا تو میں بھی ان کی طرح، اگر ضمیر نہ ہوتا تو میں بھی ان کی طرح اصول توڑ کے پیسہ کما بھی سکتا تھا. حضرت مولانا جناب مفتی لائق احمد صاحب، امام عیدگاہ ملیح آباد، سرپرست صحابہ ایشین کمیٹی ہمارے بیچ میں آ رہے ہیں. آپ سبھی حضرات کی جانب سے ان کا استقبال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد. شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور سبھی خوبیاں اور تعریف اس خدائے پاک کے واسطے ہیں جس نے انسان کو ہدایت بخشی اور ہم کو مسلمان بنایا. اور درود و سلام ہو اس پیغمبر اور پاک ہستی پر جنہوں نے انسانیت کو صحیح راستہ دکھایا. جناب عبد الوحید فاروقی صاحب، صدر صحابہ ایشین کمیٹی، اور ان کے لائق اور فائق فرزند ارجمن جناب زید فاروقی صاحب، اور صدر صحابہ ایشین کمیٹی کے معاونین جو ان کے ساتھ شانے دے شانہ ملا کر اور کندھے سے کندھا ملا کر کام کر رہے ہیں، اور وہ سبھی حضرات جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو صحابہ ایکشن کمیٹی یا صدر صاحب سے ادنا بھی محبت کرتے ہیں، ان سب کو میرا سلام عرض ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت مختصراً 2 باتیں آپ کے سامنے عرض ہیں. ایک تو اپنے شہر میں سکون اور اطمینان، اور دوسرا صحابہ ایکشن کمیٹی کا کام. ان دونوں باتوں کو مختصراً ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، جو ایمان نہیں لائے ان کے بارے میں نہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ قرآن کا حکم ہے اور فیصلہ ہے، یہ ہمارا اور آپ کسی اور کا نہیں ہے. دوسری آیت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہمارے نبی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اور تیسری آیت یہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور ہر مسلمان کا یہی آئیڈیل اور نمونہ ہونا چاہیے. ہم آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف. ایک زمانہ وہ تھا جب آپ بے بس تھے اور بے کس تھے، بے سہارا تھے. اس اعتبار سے اللہ کو یہ دکھانا تھا، حالانکہ آپ محبوب خدا تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی جو تھی وہ دنیا کی پیدائش کا سبب تھی، لیکن یہ امت کو دکھانا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسا بھی وقت آ جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے. جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو 13 سال تک آپ کو طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا اس طریقے سے کرنا پڑا کہ آپ کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت تو تھی ہی نہیں، زبان کھولنے کی بھی اجازت نہیں تھی.
یہ معمولی بات نہیں، یہ 13 سال کی بات ہے، یہ آسان کام نہیں ہے کہ پورا مکہ آپ کے خلاف تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر دکھایا۔ اور یہی وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا اور مکہ معظمہ سے آپ کو بے دست پڑا کر کے نکال دیا اور ہجرت کر دیا، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور 1 سال کے بعد جنگ بدر جب پیش آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قیدی بنے کھڑے تھے، جو چاہتے آپ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم۔ آج میں وہ کہتا ہوں جو ہمارے بھائی حضرت یوسف نے اپنے سگے بھائیوں اپنے بھائیوں سے کہی تھی، جنہوں نے اپنے مار ڈالنے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، کہ جب ہم نے تم سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہمارا جذبہ اور حوصلہ ہونا چاہیے، اور اسی پر اکتفا نہیں ہے۔ لڑائیاں تو بہت سی ہوئی، مارکے بہت سے ہوئے، لیکن جب فتح مکہ ہوئی، قرآن کریم کی آیت جو سورت پڑھی گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب فتح مکہ ہو جائے تو پھر تم اطمینان سے نہیں بیٹھ جانا، فسبح بحمد ربک، تو اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو اور توبہ استغفار کرو۔ یہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، ہمیں خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوشی منائیں گے لیکن اس روشنی میں، خوشی منائیں گے مگر اس طریقہ کار سے۔ جب مکہ فتح ہوا تو سارے مکے والے جو بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے لوگ جو آپ کے جان کے دشمن ہی نہیں تھے بلکہ جان لینے کے لیے آپ کے گھر مبارک کو گھیر لیا تھا اور آپ کا پیچھا کیا تھا، غار ثور تک پہنچ گیا، اس کے بعد تک کیا گیا، آپ کا پیچھا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ برادران وطن کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معافی نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ جو حرم کے اندر آ جائے وہ بھی معاف ہے، اس کے لیے بھی معافی ہے، اور جو سفیان کے گھر میں جو سب سے بڑا دشمن تھا اگر اس کے گھر میں بھی کوئی چلا جائے تو وہ بھی معاف ہے۔ یہ صحابہ ایکشن کمیٹی کا کام ہے کہ اس طریقے سے خود اپنے کو اور دوسروں کو ہلاکت سے بچا رہی ہے، اور یہ ہمیں بچانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس وقت بھی ہم نہ جاگے تو آگے حالات اس سے بھی بہت خراب ہونے والے ہیں۔ تو یہ جو سکون کا معاملہ ہے اور شہر میں امن و اطمینان کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے شروع دور میں اور بعد کے دور میں پوری زندگی میں یہ دکھلا دیا۔ اب مختصراً آپ کے کام کی طرف لوٹتے ہیں کہ جو یہ کام جس کام کا بیڑا آپ نے اٹھا رکھا ہے اور جس دوش ناتوا پر اتنی ذمہ داری آپ نے اوڑھ رکھی ہے، یہ معمولی ذمہ داری نہیں ہے، یہ وہ ذمہ داری ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھی تھی اور اپنے صحابہ کو آپ دے کر گئے تھے کہ پیغام کہ دیکھو یہ میرے بعد والوں تک پہنچا دینا۔ آپ جانتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ ہم اس کو بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں، لیکن ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم کی جب پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق کی صورت میں اتری غار ہیرا میں، اور آپ جب گھر تشریف لائے تو کہا گیا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اے چادر کو اوڑھنے والے آپ اٹھ جائیے اور کھڑے ہو جائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا کانپ رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی رفیق حیات تھی، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے نہیں کہا کہ آپ دولت مند تھے، اس لیے نہیں کہا کہ آپ ڈھول تاشے بجا رہے تھے، اس لیے نہیں کہا کہ آپ بڑوں کا ساتھ دے رہے تھے، اس لیے یہ نہیں کہا کہ آپ قوم کے سردار تھے، اس لیے نہیں کہا کہ آپ اچھے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ جو الفاظ تھے اس کا مفہوم یہ ہے آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، بے سہارا کو سہارا دیتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو جناب عبد الوحید فاروقی صاحب نے یہی بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کی مدد کرنا ہے جن کو ضرورت ہے۔ آج ہم لوگ اس بات سے تھوڑا سا کبھی غافل ہو جاتے ہیں، جو آیا اس کو دے دیا، جس طرح سے چاہا اس طرح سے دے دیا۔ میں اس کو پوری طرح منع تو نہیں کرتا، لیکن دھیان دینے کی یہ ضرورت ہے کہیں دوسرے کا حق تو نہیں مر رہا ہے، کہیں دوسرے کی ضرورت پورے ہونے والی تھی وہ اس سے کہیں رک تو نہیں رہی ہے۔
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طریقے سے پورے نمونے ملتے ہیں. آپ بہت سارے واقعات اسی لیے کہا جاتا ہے پڑھیے, پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے خود نہیں کھایا, دوسروں کو کھلایا. ابھی آپ کے سامنے یہ بات کہی گئی کہ خود پیاسے جان اپنی دے دی, لیکن کسی دوسرے کی جان بچانے کی وجہ سے اس کی پیاس بجھانے سے پہلے اپنی پیاس کو بجھانا تو بہت دور کی بات ہے. ایک گھونٹ پانی اپنے اندر لینا بھی گوارا نہ کیا. ہم اس نبی کی امت ہیں, اس نبی کے چاہنے والے ہیں اور اس صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں. فرمایا اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. یہ جو صحابہ ایکشن کمیٹی ایسے ہی نہیں کہا گیا. صحابہ کا مطلب یہ ہے تم کسی ایک صحابی کا بھی دامن پکڑ لو گے تو کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے. میرے عزیزوں و دوستوں, آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو ہمارا جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ کس طریقے سے ہم باوقار شہری بن کر رہ سکتے ہیں, کس طریقے سے خود اور دوسروں کو پرسکون زندگی گزارنے کا موقع دے سکتے ہیں. حضرت مولانا علی بن علیہ الرحمٰن نے یہ بات کہی تھی, آپ لوگوں نے, بہت سے لوگوں نے سنی اور پڑھی ہوگی, اور جنہوں نے نہیں جانی وہ آج جان لیں کہ دیکھیے اس ملک میں رہنے کے لیے ہمیں اپنے برادران وطن کو اسلام کا پیغام پہنچانا ہوگا. اسلام کا پیغام برا نہ مانیے, میں بالکل تو نہیں منع کرتا, محفلیں, مجلسیں, جلسے, جلوس, ڈھول, یہ وہ کرنے سے اسلام کا پیغام یہ اس طرح سے پہنچنے والا نہیں. ہو سکتا ہے اس کا کچھ فیصد تو حصہ ہو, لیکن پوری طرح سے پہنچ رہا ہو اس سے یہ معاملہ نہیں. حضرت مولانا علی صاحب علیہ الرحمٰن نے یہ بات کہی کہ آپ اپنے اخلاق و کردار سے اسلام کو پہنچائیے. اگر آپ نے اپنے اخلاق و کردار سے برادران وطن کو اسلام نہیں پہنچایا تو یاد رکھیے جن لوگوں نے تاریخ اندلس پڑھی ہے جانتے ہیں کہیں وہ اندلس سے اسپین ہندوستان نہ بن جائے. جو اندلس جو کسی زمانے میں مرجع خلائق تھا اور فرانس اور جرمن جیسی بڑی بڑی شہنشاہیت جو تھی ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اس وجہ سے کھڑی رہتی تھی کاش میرا یہ تحفہ قبول کر لے. یقین جانیے ایک وقت وہ آیا کہ قسم کھانے کے لیے وہاں پر ایک مسلمان ایسا موجود نہیں تھا, ایک انسان موجود نہیں تھا جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہو. آج اس وقت ہم اتنے برے دور سے گزر رہے ہیں, ہم لوگ ایسے, ہم تو یہاں تک یہ بات کہتے ہیں, برا نہ مانیے گا اس بات کے لیے, ہو سکتا ہے کہ لکھنؤ میں کچھ چیزوں کی ضرورت ہو, میں اس سے انکار نہیں کرتا تھا, لیکن میری بات پر غور کیجیے گا. کیا آج نوبت جہاں تک پہنچ گئی ہے جھنڈے لگا کر ہم بتا رہے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں؟ کیا نوبت اس بات تک پہنچ گئی ہے جلوس نکال کر بتائیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں؟ کیا نوبت اس بات تک پہنچ گئی کہ جلسے کریں کہ ہم بھی مسلمان ہیں؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا واقعہ, عبداللہ ابن مبارک اتنے بڑے عالم اور محدث گزرے ہیں, ان کے ساتھ 10-20 ہزار ان کے زمانے میں آج سے 1200 سال پہلے لوگ چلا کرتے تھے. جب آبادی کتنی رہی ہوگی, 10-12 ہزار. جو ہارون رشید جیسا خلیفہ وقت جو کسی بادل کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا تمہارا جہاں جی چاہے وہاں جا کر برسو, کیونکہ تمہارا خیال میرے ہی پاس آئے گا. لگان اتنی بڑی اس کی حکومت تھی. تو اس نے بی بی زبیدہ نے کہا ہارون تو حکومت اس کی ہونا, ایسی حکومت کرنا, تمہاری حکومت جوتوں کی نوک پر ہے, لیکن عبداللہ مبارک کی حکومت جو ہے وہ دوسرے لوگ اپنا جوتا اپنے عبداللہ مبارک کے سر پر رکھ کر کرتے ہیں. یہ عبداللہ مبارک کون سے مسلمان تھے؟ یہ ایسے مسلمان تھے کہ ان کا پڑوسی یہودی اپنا مکان بیچنے لگا تو اس وقت اس نے 500 کے بجائے 1000 روپے رکھے اپنی مکان کی مالیت, سپوز اس وقت جو قیمت تھی. تو لوگوں نے کہا میں تمہارا دماغ کیا ہو گیا, یہاں کی کوئی بھی مکان 500 روپے کا لے لو. کتنے کا لے لو؟ 500 روپے کا لے لو, اور تم 1000 روپے مانگ رہے ہو, تم 1000 روپے مانگ رہے ہو. لیکن یہودی اس بات کو سمجھتا تھا, اس نے یہ بات کہی, غور سے سنیے گا بھائی, میرے تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ 500 روپے تو اس مکان کے ہیں, لیکن 500 روپے عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کے ہیں, ان کے پڑوس میں مکان تھا. یہ اخلاق, یہ کردار, یہ ہمارے آپ کے یہاں نعرے لگا دینے سے معاف کیجیے گا اس سے اسلام میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. ہو سکتا کسی کی ہم کچھ نہیں حاصل کر لیں, ہو سکتا کسی کی دل جوئی کر دے, لیکن صحابہ ایکشن کمیٹی اور سب صحابہ کمیٹی جو کام کر رہے ہیں اس میں ہی ساتھ بٹانے کی ضرورت ہے.
اور یہ ضرورت اس بات کے لیے کہ ہم فوٹو کھینچائیں، ان سے ہاتھ ملائیں، اسلام یہ نہیں کہتا ہے. ضرورت پڑے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، لیکن داہلا ہاتھ خرچ کرو، بائیں ہاتھ کو نہ معلوم ہو. اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے. میرے عزیزوں دوستوں، جو آج کا کام ہے اور جو آج جس کام کے لیے ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، اس کے لیے ہمیں خود قدم اٹھانا پڑے گا. میں تو اس بات کے لیے تک لینے میں کہتا ہوں، کیا آپ کے پڑوسی آپ سے مطمئن ہیں؟ آپ 10-20 ہزار روپے ادھر ادھر خرچ کر رہے ہیں بھلے دین کے نام پر، لیکن کیا آپ کا پڑوسی غیر مسلم برادران بدن میں سے کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے؟ آپ کے پڑوسی کے پاس کیا دوا کے پیسے ہیں؟ کیا اس کی فکر کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے محلے میں ایسے افراد یا ایسی تنظیمیں ہیں؟ اگر یہ آج بن جائیں، یہ جو نعرے ہمارے خلاف لگ رہے ہیں، یہ ہم کو جانے نہیں دیں گے، یہ ہم پر مر مٹیں گے. ذرا غور کیجئے، ایک وقت ہندوستان میں وہ تھا جب کوئی مسلمان نہیں تھا. یہ مسلمان کیسے آ گئے، کیسے بس گئے؟ جو لوگ کہتے ہیں تاریخ پڑھیے، اسلام شمشیر اور تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اسلام اخلاق و کردار سے پھیلا ہے. آج ہم اتنی بڑی تعداد میں 1/5 یا 1/7 حصہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پا رہے کہ ہم مسلمان ہیں. بڑے درد کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہی ہے کہ بڑے پارلیمنٹ میں یہ بات کہی جا رہی ہے ہمارے بارے میں جو نہیں کہنا چاہیے. یہ کہہ لو، یہ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک تعالیٰ جب ہمارے اخلاق بگڑ جاتے ہیں تو غیروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے. ہم دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں اور اپنے آپ کو فراموش کر جاتے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ کوشش کی جائے کہ ہماری کیا کمی رہ گئی جس کی وجہ سے یہ معاملہ. ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے، ایک موقع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین فتح کرنا چاہ رہے تھے، کہیں پر وہ فتح نہیں ہو رہی تھی، لوگ بہت پریشان تھے. کیا معاملہ تھا؟ حضرت یہ بات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد پہنچی تو ان کا بھائی دیکھ لو کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی. معلوم ہوا کہ وہ دتون یا مسواک کی سنت چھوٹ رہی تھی. جب سب لوگوں نے مسواک کرنا شروع کی اور سامنے والے دشمنوں نے دیکھا کہیں یہ لگا زندہ ہی چبا جائیں گے، وہ تو بات الگ نہیں زندہ چبائیں گے یا نہیں چبائیں گے، لیکن سنت کے ادا کرنے کی وجہ سے لوگوں میں یہ دہشت پیدا ہو گئی. تو اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ ان کے زمانے میں ہو سکتا ہے، کیا ان کے خاندان میں سے کوئی فاروقی یہ کام نہیں کر سکتا ہے؟ ان کا ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہے، شانہ بشانہ چلنے کی ضرورت ہے. اور پھر ہم معاف کیجئے گا، یہ جس طریقے سے نعرے لگتے ہیں یہ ہم اس کو منع نہیں کرتے، لیکن اگر یہ پیچھے کے ساتھ مدد کے ساتھ میں ہو تو یہ سونے پر سہاگا ہے. اور اگر ہماری پیچھے سے مدد نہیں ہو رہی ہے اور ہم ٹانگ کھینچ رہے ہیں یا جیسی مدد کرنا چاہیے ویسی نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یا CC کیمرے لگے ہوئے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جس طریقے سے زمین کے 7 طبقے، آسمان کے 7 طبقے، جہنم کے بھی 7 طبقے ہیں، اور سب سے آخری طبقہ جو سب سے نیچے ہے اس میں کون جائے گا؟ منافقین جائیں گے، جو زبان پر کچھ اور ہوتا ہے اور دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے ہم اپنے ابھی یہ بات آئی تھی، اپنے دلوں کو پاک کر لیے، اپنے قلوب کو پاک کر لیے، اپنے دماغوں کو پاک کر لیے اور صحیح کام کی طرف صحیح سمت میں اور صحیح طریقے سے آگے بڑھیے، تبھی ہم یہ کہہ سکیں گے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ مانتے ہیں. بس اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں اس بات کے ساتھ میں کہ دیکھیے ہماری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل اسی طرح ہونا تو چاہیے، اگر نہیں ہو رہی تو کسی طرح تو قریب ہو جائے، کہیں تو ہماری مواصلت ہو جائے. غیر یہ کہے کہ تم مسلمان ہو، غیر یہ تم جدھر سے نکل جاؤ وہ کہے کہ مسلمان کا گھر ہے، پورا سال یہ گواہی دے کہ ہاں یہ یہاں پر مسلمان رہتا ہے. ایسا نہ ہو کہ 12 ربیع الاول یا محرم کے مہینے میں ہمیں پتہ چلے ہاں یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان کا گھر ہے، اور ہمارا پیسہ کتنا فضول میں کس طریقے سے خرچ ہوتا ہے، یہ سب اللہ کی ہم جواب دہ ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جناب صدر صاحب اور ان کے بیٹے
जनाब जैद साहब और उनके जो माविनीन और जो उनके कारकुनान और जो उनके हमदर्द हैं और उनके आगे और पीछे चलने और काम करने वाले हैं, अल्लाह ताला उन सबको समझ भी अता फरमाए, काम करने की तरक्की भी, काम करने की तौफीक भी नसीब फरमाए, काम को सही तरीके से आगे ले जाने की भी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह ताला इसको शरफ कबूलियत से नवाज दे और हम भी उसके मोहताज है। अल्लाह ताला हमें भी दीन की सही समझ अता फरमाए और सही तरीके से काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।